بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس صورت کا نام سورہ ماعون ہے اور مکی صورت ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے سورہ ارائیت بھی کہا ہے اور سورہ دین بھی کہا ہے اور سورۃ الیتیم بھی کہا ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار اور منافقین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا ایسے لوگوں کے انجام سے واقف نہیں ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ کو اس کا پتہ نہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، مانتا نہیں ہے؟ کیا آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بتایا کہ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ان کی صفت بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یعنی اخلاق سے بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں، جب آخرت کے دن کو نہیں مانتے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ آخرت اور وہاں جزا اور سزا کا ہونا یہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے، سب سے بڑی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان عمل میں اترتا ہے، عمل کرتا ہے، میدان عمل میں کودتا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا اچھا بدلہ یا برا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے، تو اسی حساب سے پھر اچھے کام کو زیادہ کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو یہ جو کفار تھے ان کو چونکہ آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں تھا، یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں باقی رہے گا، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال بھی کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ہو جائیں گے تو ہم کو کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں بتایا کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جو ذات جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس وقت پیدا کر سکتی ہے جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ دنیا میں اس کا ذرہ ہی موجود نہیں تھا، تو اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے یہ تو بہت زیادہ آسان ہے کہ ایک انسان کا وجود ہو، اس دنیا میں آئے اور بعد میں اس کا جسم ختم ہو جائے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کو وہ دوبارہ زندہ کرنا، پیدا کر دینا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا، ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اسی تعلق سے جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو تھوڑا سا مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو آخرت کے دن کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کو تو مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو مان لیتے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیا، لیکن یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تو ماں باپ ہیں اور یہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا جسم موجود ہے، ان کے پاس روح آ چکی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اس میں تو بہت اور زیادہ پختہ یقین ہونا چاہیے تھا، اس میں تو تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ جب تم نے بغیر ماں باپ کو پیدا کرنے والے انسان کو مان لیا تو اپنے آپ کو بھی مان لو کہ تم بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سے جزا و سزا کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن میں۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، اخلاق سے بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں اور بخیل ہیں گویا کہ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بخیل اتنے ہیں کہ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو خود کیا کھلاتے، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے کہ تم کھلا دو، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ تم کھلا دو، حالانکہ خود بخیل ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسروں کو کم سے کم ترغیب دینا چاہیے کہ ہم نہیں کھلا رہے ہیں، کم سے کم تم کھلا دو۔ اور بلکہ معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کو روکتے ہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو روکتے ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہیں جو ان لوگوں کی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر یہ توقع مسلمان سے نہیں کی جا سکتی، یہ توقع ایمان والے سے نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والا آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور وہ جزا و سزا کا قائل ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہٰذا یہ ایمان والے سے توقع کرنا کہ وہ یتیم کو دھتکارے گا اور ان کو دھکا دے گا، یہ ایمان والا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایمان والے کے اندر سخاوت ہوتی ہے، ایمان والے کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے،
ولا یحض علی طعام المسکین، خود خرچ کرتا ہے اگر نہیں اتنی سکت و طاقت ہے، کم سے کم دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ تم جو ہے فلاں غریب ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں محتاج ہے، اس تک کہ اپنے مال کو پہنچا دو، اور یہ اس کی جو ہے ذمہ داری کو اٹھاتا ہے کسی نہ کسی حد تک کہ، تو یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ اور اس کے برخلاف جو اس میں بیان کی گئی وہ کافر کی ہے اور منافق کی ہے، جو اللہ کے راستے میں خود کیا خرچ کرے، دوسروں کو بھی ترغیب اس کی نہیں دیتا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی۔ یہاں پہ ہم ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن خود سے سمجھو، قرآن خود سے اٹھاؤ، خود سے سمجھو، ٹھیک ہے سمجھو، لیکن فویل للمصلین کوئی لے لے اور کہے نماز میں ہے نمازیوں کے لیے، وہ قرآن میں ہے کہ نمازیوں کے لیے بربادی، تب تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا، صرف ایک آیت کو اگر لے لے، جب تک کہ آگے کی آیت کو نہیں ملایا جائے گا تب تک کہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ چیز اس میں تفسیر جو ہے وہ علماء بتائیں گے، مفسرین بتائیں گے، ہم کو کتابوں میں ملے گا، حدیثوں میں ملے گا، اور اس پر جو مہارت ہوتی ہے وہ علماء کی ہوتی ہے، عوام کی نہیں ہوتی اکثر عام طور سے۔ تو اسی میں بتایا گیا فویل للمصلین کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی۔ سب سے پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ یہ یہاں پہ جو نمازی سے مراد ہیں وہ منافقین ہیں، کیونکہ منافقین کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ آگے آ رہا ہے کہ ریاکاری کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور فویل کے معنی ویل بتاتے ہیں کہ ایک ویل نام کی جہنم ہے، تو ایسے نمازی اس جہنم میں جا کر کے گریں گے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ویل کے معنی بربادی کے ہیں، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سستی اور کاہلی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ دو تین معنی اس میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک انسان پہلے نماز پڑھتا تھا، بعد میں نماز کی پابندی چھوڑ دی، وہ بھی اس بربادی میں شامل ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ایک انسان وقت پر نماز نہیں پڑھتا، جب سمجھ میں آئی پڑھ لی، جب سمجھ میں آئی چھوڑ دی، ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اور آخری بات جو لکھی، ایسے شخص کے لیے بھی بربادی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے اور لوگوں کو دکھانا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ بربادی۔ الذین هم یراؤون، اور ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں دوسری جگہ بھی آئی ہے یہ بات، الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کرتے ہیں، اس میں وہ کاہلی کرتے ہیں۔ آگے کیا آیا ہے؟ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر بہت کم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ بات کہی گئی، وہی دوسری جگہ بھی یہ قرآن نے کہا، منافقین کی صفت بتائی کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ منافقین کی عادت ہے، لہٰذا مومن کی یہ عادت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگ کی عادت تو ہو سکتی ہے جو آخرت کے دن پر کیوں نہیں مانتے، شروع میں بتایا تھا یکذب بالدین، حساب کے دن کو نہیں مانتے ہیں، اس کے جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، لہٰذا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ ہیں سامنے تو پڑھ لی، لوگ نہیں ہیں تو نہیں پڑھی۔ تو معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے، 5 وقت کی نماز ہم کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ پھر منافق کی پہچان ہے، وہ منافقین کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے بتایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب وہ جو اوپر بتایا تھا کہ یکذب بالدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم دوسروں کی مدد کیا کریں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہم عاریتاً گھر میں رکھی ہوئی چیزیں دے دیتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں بہت معمولی سی چیزوں کو، حقیر چیزوں کو۔ اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ کسی کو جو ہے بالٹی دے دینا، رسی دے دینا، کلہاڑی دے دینا۔ یہ ہمارے گھروں میں مطلب اس کلہاڑی کا اور رسی اور ڈول کا کنویں کے ٹائم پہ یہ اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ آج کل ہم جو ہے اپنے طور پر معنی لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کیا کیا بھگونے جیسے آج کل چلتے ہیں کہ جو ہے بھگونا لینے آیا تو اس کو بھگونا دے دیا، یا کوئی اور سامان معمولی چیز جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی کو دینا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ چھوٹے سے چھوٹے سامان کو دینے سے بھی روکتے۔ اتنے بڑے کنجوس اور بخیل ہیں، اتنے بڑے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دینے سے روکتے ہیں۔ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے مراد زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ دینے سے رکتا ہے یا روکتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فویل للمصلین، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور ارأیت الذی یکذب بالدین کا جو معاملہ ہے کہ اس کا پھر آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ سخت ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کو مخاطب کیا تھا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کے انجام کو جانتے ہیں جو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو زکوٰۃ دینے سے روکتے ہیں۔
رکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو اس میں صفات بیان کی گئی ہیں یہ کافرین کی اور منافقین کی ہیں، ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ یہ صفات ہیں ان کو دور کریں اور ہم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں، مسکین کو کھانا کھلانے والے یا کم سے کم کھانا کھلانے پر ابھارنے والے ہوں، اور نماز کی ہم پابندی کرنے والے ہوں، اور اس میں دکھاوا اور ریاکاری اور نام و نمود ہمارا مقصد نہ ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے تو ہمارے اندر انشاءاللہ سخاوت پیدا ہوگی، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بڑی سے بڑی چیز دینے پر بھی قادر ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔